صدقہ کن کو دینا چاہیے اور کس کو لینا چاہیے؟ یتیم جو کام بھی کر سکتا ہے وہ صدقہ لے سکتا ہے؟ اس کی نا بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں. دیکھیں، ایک ہوتا ہے واجب صدقہ، جیسے زکوٰۃ بھی ہے، جیسے صدقہ فطر ہے، جیسے کفاروں کے اندر صدقات ہوتے ہیں. تو جو یہ واجب صدقات ہوتے ہیں یہ تو شرعی فقیر کو ہی دے سکتے ہیں. ٹھیک، یہ ایک مسئلہ. اب ہے نفلی صدقات. نفلی صدقات سب کو دے سکتے ہیں، خواہ وہ یتیم ہے یا وہ غیر یتیم ہے، وہ کام کرنے کے قابل ہے یا وہ کام کرنے کے قابل نہیں ہے. لیکن یہاں ایک دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ مانگنا کس کو جائز ہے. ایک تو یہ ہے کہ ایک بندہ میرے سامنے کمانے کے قابل ہے لیکن میں اس کو صدقہ دے دیتا ہوں، تو یہ ایک اور چیز ہے. ایک یہ ہے کہ وہ بندہ کمانے کے قابل ہے اور اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہے، وہ پھر مجھ سے مانگ رہا ہے. مانگنے کے احکام کچھ اور ہو جاتے ہیں. مانگنے میں یہی ہے کہ جو بندہ شدید محتاج ہے، جس کے پاس آج کا کھانا ہی نہیں، یہ کھانے کے لیے مانگتا ہے تو اس کا مانگنا جائز ہے. لیکن جس کے پاس گنجائش موجود ہے یا جو کما کے کھا سکتا ہے اور پھر بھی وہ مانگ رہا ہے تو اس کا مانگنا جائز نہیں ہوتا. تو کسی کا مانگنا اور ہے، کسی کو دینا یہ اور ہے. اور دینے کے اندر پھر یہ ہے کہ اس دینے کے اندر بھی دو تین چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ جب دینا ہو تو وہاں دیا جائے جہاں حاجت زیادہ ہے. نفلی صدقہ دینا ہے تو وہاں دے جہاں پر حاجت زیادہ ہے. ایک آدمی کا جو بنیادی ضروری خرچہ ہے وہ ہو جائے گا لیکن کچھ اور کاموں کے لیے اس کو ضرورت ہے. دوسرے بندے کا بنیادی خرچہ ہی اس کے لیے مشکل میں پڑ رہا ہے تو جہاں حاجت زیادہ وہاں پر دے دے. ایک دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ جو نیک، پرہیزگار، خوف خدا رکھنے والے اہل علم ہوتے ہیں، ان کو دینا دوسرے لوگوں کو دینے سے زیادہ فضیلت والا ہے. کیونکہ جو اہل علم ہوتے ہیں یا جو متقی پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی سفید پوشی کی وجہ سے مانگتے نہیں اور اپنی حاجت کسی بھی طرح ظاہر نہیں ہونے دیتے حالانکہ وہ ضرورت مند ہوتے ہیں. جبکہ عام لوگ جو ہیں وہ تو اپنی حاجت بتا ہی دیتے ہیں جیسے تیسے کر کے. تو جو بندہ اپنی حاجت بتا ہی نہیں پا رہا آپ اس کو دیں. ان کو دینے کا قرآن پاک نے فرمایا ہے کہ ان کو دیا جائے کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف لا يسألون الناس الحافا. فرمایا کہ جاہل آدمی، لا علم آدمی انہیں غنی سمجھتا ہے ان کے مانگنے سے بچنے کی وجہ سے، اور یہ کسی کے پیچھے پڑ کے اس سے نہیں مانگتے کہ اس کے چپک ہی جائے کہ نہیں دو، یہ ایسے نہیں کرتے. تو فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں جنہیں ہم اپنی زبان میں سفید پوش کہتے ہیں، ان کو دیا جائے. کہ جو بندہ حاجت ظاہر کر رہا ہے وہ تو 20 جگہ سے لے لے گا، لیکن جس کی حاجت ویسے میں پتہ چل گئی لیکن وہ کبھی ظاہر نہیں کر رہا، اس کو دینا چاہیے. اور تیسری بات اس پہ میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں، دینے کے اندر اس بات کا خیال کریں کہ آپ کسی کی مدد ضرور کریں لیکن اس کو بھکاری نہ بنائیں. یعنی ایک بندہ جس کو تھوڑی سی تکلیف آئے گی تو کچھ حرکت بھی کرے گا اور کچھ کام بھی کرے گا، اسے آپ نے دے کر پکا بٹھا دیا کہ بھئی تم بیٹھے رہو، ہم ہیں نا تمہیں دینے کے لیے. تو کسی بندے کو جو نا وہ کام کاج سے ہی فارغ کر دینا اس طور پہ کہ اس کو آپ دیے جا رہے تو وہ بھی جو نا وہ ہاتھ پاؤں نہیں ہلا رہا، تو ایسی جگہ پر نہ دیں. ایسی جگہ کوشش کرے وہ بندہ کمائے. ہاتھ کی کمائی خدا کو پسند ہے. یوں صدقہ خیرات جو ہے یہ سب کو نہ دیا جائے.